خواتین و حضرات، گزشتہ کئی ماہ سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ آج سے 3 روز قبل حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد اس وقت معاملات مزید پیچیدہ بھی ہو گئے اور مزید کشیدہ بھی ہو گئے۔ ایک طرف امریکہ کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ایران کے کچھ آفیسرز کی ملی بھگت سے یہ اٹیک ہوا ہے، اور دوسری جانب ایران کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے جس میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ ایک بڑا نقصان تھا حماس کے لیے، کیونکہ جتنے بھی سیاسی معاملات تھے، جتنی بھی حماس کی انٹرنیشنلی چیزیں تھیں، وہ ساری اسماعیل ہانیہ دیکھ رہے تھے، وہی سارے مذاکرات کر رہے تھے جنگ بندی کے حوالے سے بھی، اور اپنے جو مطالبات تھے ان کو لے کر بھی، جو سیاسی معاملات تھے، جتنے بھی ممالک تھے، عالمی ادارے تھے، ان کے ساتھ جو ساری چیزیں تھیں وہ اسماعیل ہانیہ کر رہے تھے۔ یقیناً یہ حماس کے لیے ایک بڑا نقصان تھا۔ دوسری جانب ہم دیکھیں تو امریکہ کی جانب سے اپنے جو جنگی طیارے ہیں اور بحری بیڑے ہیں وہ اسرائیل کی طرف روانہ کیے گئے ہیں۔ ایران نے بھی اسرائیل پر براہ راست حملے کا اعلان کیا۔ ان سارے معاملات کو آج ڈسکس کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس سے آگاہ رہ سکیں۔ 3 روز قبل اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا تھا ایران میں، لیکن اس وقت جو پیچیدہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی کیسے اور اس میں ملوث کون تھا۔ ایران کی جانب سے اس پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ایرانی انٹیلیجنس کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی بن بھگت سے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے یہ حملہ کیا ہے، اور اس میں امریکہ بھی براہ راست قصوروار ہے، امریکہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو فون کیا اور ان کو یہ آگاہ کیا اپنے اس فیصلے سے کہ اسرائیل پر براہ راست حملے کا جو اعلان کیا گیا ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد، ہم اس سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے اور ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ دوسری جانب ہم دیکھیں تو امریکہ کے ایک اخبار نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا، یہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ایران کے کچھ انٹیلیجنس کے لوگ اور کچھ دیگر جو سیکیورٹی کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا اور ان کو اس میں نشانہ بنایا۔ اس اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر بارودی مواد نصب کیا گیا تھا، اور اس میں یہ جو سارا معاملات تھے اس میں ایرانی انٹیلیجنس اور کچھ دیگر جو لوگ تھے وہ بھی اس میں ملوث تھے۔ ایران کی جانب سے مختلف جو سیکیورٹی پر مامور اور دیگر جو انٹیلیجنس آفیسرز تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے حوالے سے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید کہ وہ اس حملے میں ملوث ہیں یا جن کا اس حملے سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا اور تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور ایران نے براہ راست جو حملے کا اعلان کر رکھا ہے اسرائیل پر، اس پر ابھی تک کوئی ہمیں پیش رفت نظر نہیں آئی، لیکن ایران کی جانب سے بارہا یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ ایران اپنے اس فیصلے سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جو ایران نے یہ جو اعلان کیا ہے یہ اپنا بدلہ لے کر رہے گا۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے آج یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے فائٹر جیٹس، اپنے جو جنگی طیارے ہیں اور بحری بیڑے ہیں، وہ اسرائیل کے لیے وہ روانہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل پر جو ممکنہ حملے کا خطرہ ہے اس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور امریکہ کی جانب سے جو جنگی طیارے ہیں وہ بھیجے گئے ہیں۔ یقیناً جو ایران کی جانب سے یہ جو اعلان کیا گیا ہے، اگر یہ اٹیک کیا جائے اسرائیل پر تو ظاہر ہے کہ امریکہ اس کے اطاعت کے لیے، اسرائیل کے اطاعت کے لیے میدان میں آ جائے گا۔ لیکن اس وقت جو ایران کی پوزیشن ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس جو سارے معاملے میں بہت متنازع ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہم نے دیکھا کہ امریکی اخبارات نے جو دعوے کیے ہیں اس کے بعد ایران کے لیے اپنا آپ کلیریفائی کرنا کافی مشکل ہے کہ ایران کا بھی اس معاملے سے کوئی لینا دینا تھا یا نہیں۔ اس سارے معاملے کے بعد اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد حماس سیاسی طور پر کمزور ہو گئی ہے انٹرنیشنلی۔ ظاہر ہے کہ حماس کے لیے یہ ایک ان کا بڑا نقصان ہے۔ ایک طرف تو یہ سارے سیاسی معاملات چل رہے ہیں اور ہر ایک کی جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آج سے 2 روز قبل اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد امریکی وزیر خارجہ سے سعودی وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا اور ان کو اس معاملے پر انہوں نے زور دیا تھا کہ مستقل
جنگ بندی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں، حماس اور اسرائیل کی جو اس وقت جنگ جاری ہے، غزہ میں جو جنگ جاری ہے، جتنی بھی تباہی ہو رہی ہے، تو اس کو مستقل بنیادوں پر روکنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں۔ یہ تو انٹرنیشنلی معاملات سارے اس جنگ کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھیں تو اسرائیلی افواج کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ آج اسرائیلی افواج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس کا القسام بریگیڈ ہے، اس کے جو ایک لوکل کمانڈر تھا، اس میں 5 افراد کو انہوں نے اس حملے میں نشانہ بنایا ہے، ان کو شہید کیا ہے۔ یہ اسرائیلی افواج نے ابھی تک دعویٰ کیا ہے، لیکن اس پر حماس کی جانب سے ہمیں کوئی ابھی تک تصدیق موصول نہیں ہوئی۔ اس طرح ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کیا یہ اسرائیلی افواج نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ درست ہے۔ اسرائیلی افواج کی مسلسل بمباری سے اس وقت غزہ کی صورتحال آپ کو بتائیں تو 40,000 سے زائد لوگ اس جنگ میں لقمہ اجل بنے ہیں، اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ لاکھوں لوگ وہ بے گھر ہوئے ہیں۔ اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے وہ پورا غزہ ایک ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ ہر طرف جو جنگی تیاری ان کی آوازیں سنی جا رہی ہیں، اور ہر طرف بمباری کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ جگہ جگہ پہ وہ اسرائیلی افواج ابھی تک حملے کر رہی ہیں۔ حماس کی جانب سے ابھی تک جو جوابی وار ہیں وہ جاری ہیں، اور جتنے بھی اسرائیل کے جو لوگ جو حماس کی قید میں تھے ان کو ابھی تک نہیں چھڑایا جا سکا، نہ ہی ابھی تک حماس کی جو زیر زمین سرنگوں میں جو ٹھکانے ہیں ان کا کوئی سراغ لگایا جا سکا ہے کہ یہ کس جگہ ہے اور ان کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس جنگ سے متاثر ہونے والے لاکھوں مہاجرین جو اس وقت مختلف کیمپس میں رہائش پذیر ہیں، وہ بھی اس وقت ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ غذائی قلت سمیت دیگر جو بیماریاں ہیں، وبائی امراض ہیں، اس پہ مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہے، اس کے بعد یہ معاملات مزید طول پکڑتے جا رہے ہیں، مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بڑا خطرہ نہ ہوتا، ایران کا جو اعلان تھا وہ اگر اسرائیل کے لیے اگر پریشانی کا باعث نہ ہوتا، تو یقیناً امریکہ بھی اپنے جو جنگی تیاری ہیں، جو اپنے بحری بیڑے ہیں، اب وہ مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ نہ کرتا۔ یقیناً اسرائیل کو بھی خطرہ ہے، اور ظاہر امریکی جو خفیہ ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کی خبر رکھتے ہیں کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اس سے اسرائیل کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کا اتحادی امریکہ اپنی افواج سمیت اس وقت مشرق وسطیٰ میں پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک نئی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے خلاف جو ایران کا اٹیک ہوگا، اگر ایک مثال کے اگر ایران اٹیک کرتا ہے تو یہ ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہوگا۔ آیا یہ کوئی اوفینسو اٹیک کرے گا یا ڈیفینسو کرے گا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت اسرائیل کی جانب سے ممکنہ حملے کا خطرہ ایران میں، ایران اور اس کے اتحادی۔ ہم نے دیکھا کہ لبنان میں، ایران میں اور دیگر شام میں ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی گزشتہ کئی ماہ سے اسرائیل نے مختلف لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، یا جو براہ راست ایران سے جو ایران کے تھے، یا ایران کے کچھ اہم لوگ تھے، یا اگر ایران کے اتحادی تھے، ایران کی کوئی ان کے حامیان کوئی گروپ تھا، ان کے کسی نہ کسی اہم بندے کو نشانہ بنایا اسرائیل کی جانب سے۔ تو یہ ابھی بھی یہ خطرات منڈلا رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے مزید کسی شخص کو، مزید کسی اہم بندے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب اگر اسرائیل اٹیک پہلے کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایران اس کے جواب میں، تو اس کی ایران کی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ ڈیفینسو ہوگی۔ تو اگر ایران پہلے حملہ کرتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اوفینسو اٹیک ہوگا، اور اس کے مقابلے میں امریکی جنگی تیاری، امریکی افواج اور اسرائیل اور ان کے اتحادی ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جو ایران کے جو دعوے ہیں، یہ اس سے قبل بھی ایران نے سارے حملوں کے دعوے کیے ہیں، بہت سارے اعلانات کیے ہیں۔ آج تک ان کا کوئی جو اس طرح کا جو کوئی بڑا اعلان ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوا۔ لیکن یہ آنے والے دن بتائیں گے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کیا ہوتی ہے، اور ایران کی جو پوزیشن ہے وہ اس جنگ میں کیا ہوگی۔